الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج پہلی بار ماشاءاللہ جامع مسجد زرینہ میں حاضری ہوئی ہے. ہمارے برادر گرامی حاجی یاسین صاحب کے پوتے اور مولانا ہاشم صاحب کے بیٹے حافظ نور محمد نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. قرآن مجید ہر اعتبار سے معجزہ ہے. اپنے الفاظ کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، یاد ہونے کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جس نے اس نے حق کو ثابت کیا. ہر پیغمبر ایک معجزہ لے کر آیا. معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخلوق عاجز ہو جاتی ہے، اس کا مثل لانے پر جب عاجز ہو جاتی ہے تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اس کو معجزہ کہتے ہیں. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے انہوں نے فرعون نے کہا آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا. اب اس کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ جادو ہے. جادوگر جمع کر لیے، لاٹھیاں جمع کر لی، رسیاں جمع کر دی، ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جادو کیا. اب جادو کسی شے کی حقیقت کو نہیں بدلتا، بلکہ انسان کے خود مسحور ہو کر اس کو ایک چیز حقیقت نظر آتی ہے جو ہوتی نہیں. یہ جادو کی حقیقت ہے. سب کو ایسے لگا کہ یہ رسیاں زندہ ہو گئی، سانپ بن گئے، حالانکہ وہ اسی طرح تھے. لوگوں پر جادو ہو گیا کہ ان کو وہ ہلتی نظر آ رہی تھی اور سانپ نظر آ رہے تھے. ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی. بھائی بچے بھائی ادھر ادھر نہ دیکھو، بھائی بچہ پارٹی آپ ایسے کرو گے مجھ سے بیان نہیں ہوگا. بات سنو. اس لیے آج انہوں نے ناس قرآن نے کہا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا. اب یہ جو جادوگر تھے یہ پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے جادوگر تھے، یہ جاہل اور شعبدہ باز نہیں تھے. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ہیں.
دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اور میرے والد کا تعلق چین سے ہے. چین سے علم دین پڑھنے کے لیے آئے تھے. ختن ان کا علاقہ ہے اور وہاں سے بہاول نگر ان کے استاد لے آئے تھے تو بہاول نگر ہی ہو گئے. اس لیے ہجرت کر کے ان کو وہاں ان کے استاد نے کہا آپ ادھر رہیں. اللہ نے ان کو قرآن حدیث میں بڑی عجیب سمجھ اور عجیب بلندی دی تھی. پوری دنیا کے ہم نے طلباء طالب علم دیکھے ان کے پاس آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ جادوگر جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، شعبدہ باز نہیں تھے. جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہو گیا. یہ کیا ہے بھئی، یہ تو سارے سام بن گئے ہیں. اللہ فرمائے لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کہتے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ڈرنا تھا نا، یہ بھی جادوگر نے کہا کہ یار اگر یہ جادوگر ہوتا جس کو پتا تھا کہ ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. پہلی بات تو یہاں سے ان کے دل میں بیٹھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو ڈر رہا ہے اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار ہیں، یہ دلیل اس بات کی کہ اس کو پتا ہم نے تو لوگوں پر جادو کیا ہے. ان کی آنکھیں رسیاں اور لاٹھیوں کو ہلتا جلتا دیکھ رہی ہیں، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لاٹھی کو پھینکو تو صحیح، پھر دیکھو تماشا. تلقف ما یافکون، یہ ساری رسیاں اور لاٹھیوں کو نگل جائے گی. جب لاٹھی پھینکی وہ سام بنا اور ساری رسیاں اور لاٹھیوں کو ہضم کر گیا. جادوگر چونکہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا یار یہ جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہی تبدیل ہو گئی کہ لاٹھی واقعی اژدہا بنی اور اژدہا بن کر ہماری رسیاں اور ان کے جو لاکھوں کا ڈھیر تھا وہ سارے کھا گئے. اور یہی چیز، یہ جادو کی حقیقت اور علم جاننے کی وجہ سے نبی کے معجزے میں اور جادو میں جب فرق کر لیا تو وہ ایمان لے آئے، اور ایسا مضبوط ایمان کہ فرعون نے ان کو سولی پر لٹکا دیا، سولی پر چڑھ گئے لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا. ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا. پیغمبر صاحب نے فرمایا نبی معجزہ لے کر آتا ہے، ہر نبی معجزہ لے کر آئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دکھائی، یہ دیکھو اونٹنی، ایسی اونٹنی ایک دن میں اتنا دودھ دیتی پورا گاؤں پیتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے، حالانکہ 300 سے زائد معجزات ہیں پیغمبر السلام کی. علامہ سیوطی نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، اور ایسے ایسے معجزات ہیں اور پیغمبروں کے معجزات سے اگر تقابل کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم پانی مانگتی اللہ کہ پانی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جو پتھر تیرے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا. قرآن میں اس کا قصہ موجود ہے. فَبَرَّأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَلَا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ایسے نہ ہو جاؤ جن نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. ان کا موسیٰ علیہ السلام چھپ کر غسل کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب ہے. اب یاد رکھیں جب بھی پیغمبر پر کبھی کوئی بھی الزام آتا ہے یا پیغمبر کے گھرانے پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود میدان میں اترتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے. کیونکہ اس لیے کہ نبی کی ذات پر اگر کوئی حرف آ جائے گا تو اس کے لائے ہوئے دین پر بھی حرف آئے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پتھر پر کپڑے رکھے نہانے کے لیے تو کپڑے لے کر بھاگ پڑا، پیچھے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ وہ جو کہیں لوگ بیٹھے تھے اب وہاں سے دور سے ایسے گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہایت حسین و جمیل شخص ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. تو آپ نے وہ پتھر اپنے پاس تھیلے میں ڈال لیا، چھوٹا سا پتھر تھا، کہ یار اس میں کوئی خاص بات ہے کہ یہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا اللہ کے حکم سے. یہ عام پتھر نہیں، یہ خاص پتھر ہے جو اللہ کے حکم کا مامور تھا، اپنے پاس رکھ لیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو. اب آپ کو پتا لاٹھی تو بڑی خاص لاٹھی تھی. جب اس کے اوپر لاٹھی ماری، کہتے اتنی زور سے لاٹھی ماری کہ جس کے جسم پر
پتھر کے جسم پر ایسے نشان پڑ گیا جیسے بچے کو ہم مارتے ہیں تو اس کے جسم پر نشان پڑ جاتا ہے. پانی جاری ہو گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 قوم تھے، 12 چشمے. اب پتھر سے 12 چشمے جاری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں. غالباً غزوہ حدیبیہ کا واقعہ ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے برتن میں رسول اللہ کے سامنے پانی موجود تھا، اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ایسے پنجہ اس میں رکھا. کہتے وہ اتنا چھوٹا برتن تھا کہ آپ کا پنجہ مبارک کھل بھی نہیں سکا، لیکن جب آپ نے ایسی انگلیاں رکھی ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو پورا آ جاتا. ہماری تعداد 1500 تھی. ہماری سواریوں نے بھی پیا، ہم نے وضو بھی کیا اور ہم نے پیا بھی. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ پتھر سے پانی جاری ہونا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں. پتھر کو زمین کے ساتھ اور زمین کو پانی کے ساتھ مناسبت ہے، نکلتے ہیں. میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے تھے جو پشاور کے تھے، مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ. تو ہم جب یہاں حضرت کے ہاں خانقاہ حاضر ہوتے، جب میں بنور روڈ پڑھتا، حضرت کبھی کبھی حج کے دنوں میں آتے تو حضرت روتے بہت تھے. تو حضرت ان کو دیکھ کر فرماتے کہ لوگ کہتے جب ہمیں رونا نہیں آتا، فرمایا سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے. کہ دیکھو پشاور کے ہیں اتنا سخت جان، لیکن کس طرح روتے ہیں خدا کی محبت میں. اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے. تو پتھر کو پانی سے مناسبت ہے، لیکن انسان کے گوشت کو پانی سے مناسبت نہیں ہے. انسان کے گوشت میں ٹک لگاؤ گے اس کے اندر سے خون نکلے گا یا اور کوئی چیز نکلے گی، لیکن پتھر کے بارے میں قرآن نے کہا پتھر پھٹتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے، اس کو مناسبت ہے. لیکن پیغمبر السلام کے گوشت میں سے ایسے چشمے جاری ہوئے. کہا کہ آپ کا یہ جو معجزہ موسیٰ السلام کے معجزے سے کہیں آگے ہے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا 300 معجزات کے باوجود فرمایا مجھے جو خاص معجزہ دیا ہے یہ کتاب اللہ ہے. یہ خاص معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. یعنی یہ جو کتاب اللہ ہے قرآن مجید، یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا معجزہ ختم ہو گیا، لیکن میرا معجزہ میرے بعد بھی باقی رہے گا. اس لیے میں امید کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی زندہ رہے گا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا. آج یہ قرآن مجید کا یاد کر لینا، اس کا پڑھ لینا، اس کا پڑھ ہی لینا. یہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے. میں اور آپ آرام سے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والعالمین الرحمن الرحیم. یہ اتنا آسان ہے؟ نہیں. اگر اتنا آسان ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیات نازل ہوئی تھی اور 3 سال اللہ نے آرام کرایا. 3 سال کہا کہ اب آپ آرام کریں، وہی نہیں آئے گی کیونکہ اس کا وزن اتنا ہے، بوجھ اتنا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ سارا بوجھ تو اللہ کی نبی اٹھا کر چلے گئے اور امت کے لیے قرآن آسان ہو گیا، جو چاہے پڑھ لیتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہا کہ ہم نے قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. یہ آسان ہے نہیں، ہم نے آسان کیا ہے. میری وحی ہے، میرے الفاظ ہیں، میری ذات میں سے نکلی. قرآن مجید کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن مجید کے جو انوارات ہوتے ہیں یہ وہ انوارات ہیں جو ذات الہی سے جو ہے وہ مومن کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ذات الہی سے. اس لیے حجت الافسانی رحم اللہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ رمضان اور قرآن کے تعلق میں اس بات کو لکھا ہے کہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے
اور قرآن وہ ہے جو ذات الہی سے تعلق رکھتا ہے، تو فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جو برکات نازل ہوتی ہیں یہ ذات الہی سے تعلق ہے، صفات الہی سے نہیں۔ صفت میں تو کوئی ایک قسم کی نازل ہوتی ہے، رزاق ہے تو رزق والی برکت نازل ہو رہی، غفور ہے تو مغفرت والی رحمت نازل ہو رہی، خالق ہے خلقت والی رحمت نازل ہو رہی، لیکن ذات وہ ہے کہ جس میں سارا کچھ بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ رمضان سے اس کا خاص تعلق ہے اور کسی موقع پر نہیں۔ یہ مجلب ثانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو فیضان رحمت ہوتا ہے اس کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے، اور ذات میں سارا کچھ ہے۔ بھئی ذات ہوگی تو اس میں صفات ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، صفات بھی ہے، ذات میں صفات بھی ہے، لیکن اور پورے عالم میں جتنا نظام چل رہا ہے یہ کوئی کوئی صفات کے ساتھ ہے۔ مارکیٹ میں رزاقیت کی صفت چل رہی ہے، مارکیٹ چل رہی ہے، جس دن وہ صفت ہٹ جاتی ہے بڑی بڑی مارکیٹیں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر پورا نظام ہے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ پورا جو نظام ہے اللہ کی صفات سے اور اللہ کے نام سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کر ہمیں کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے دنیا میں تو میرے نام سے ہی تیرا کام چل جائے گا، ذات کی طاقت کیا پوچھتا، ہمارے نام کی طاقت دیکھ، ہمارے نام میں اتنی طاقت ہے کہ تو نام لے گا تیرا کام ہو جائے گا، اور کام بھی ایسا ہوگا جو نفع بخش ہو۔ بغیر بسم اللہ کے بھی آدمی روٹی کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، لیکن جو چیز اس میں ظاہر ہونی چاہیے، جو نفع کی چیز اس میں رکھی تھی کھانے پینے میں، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں تو شیطان شامل ہو جاتا ہے ساتھ، بغیر بسم اللہ کھاتا پیتا ہے تو شیطان آ کر کھا پی جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کر کہ ہر کام سے پہلے پڑھو، یہ بتا دیا کہ مومن یہ اعلان کر دے اے اللہ تیرے نام کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں، ہم جب تک تیرا نام نہ لے ہمارا کام نہیں بنتا، ہم تو تیرے سہارے پر ہی زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے نکلا ہوا کلام فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کیا ہے۔ یہ تراویح میں قرآن مجید سنا دینا یہ اتنا آسان سمجھتے ہیں؟ یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا یاد ہونا خود معجزہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ قرآن دوسری کتابوں کو تختیوں پر نازل کیا، لیکن اللہ نے میری امت کے سینوں کو تختی بنا دیا کہ اس کے اوپر میری کتاب اس کے اوپر جمع ہو جاتی ہے، باہر سے نہیں اندر ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تورات انجیل کے لیے تو جنت کی تختیاں دی گئیں اور قرآن کے لیے جنتی دیے گئے، تختیاں نہیں، جنتی خود۔ وہ قرآن کو یاد کرے، یہ سینے میں جمع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْر کے دو معنی لکھے ہیں۔ ذکر ایک کے معنی یاد کرنا، ہم نے آسان کیا یاد کرنے کے لیے۔ چھوٹا سا بچہ یاد کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ ہاں لوگ بعض ایسے کہہ دیتے ہیں جی یہ بچوں کو طوطے کی طرح رٹوانا کیا ہے جی، استغفر اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب تعلیم الصبیان للقرآن، کے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھانا۔ آپ بتاؤ یہ چھوٹے بچے کو جب میں قرآن سکھاؤں گا تو یہ قرآن کی معرفت کی باتیں سیکھ سکتا ہے اس عمر میں؟ یہ تو بڑا ہو کر سیکھے گا نا، تو کیوں؟ اور پھر دلیل کیا پیش کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پیغمبر سلام دنیا سے گئے، میری عمر 10 سال تھی اور میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ یاد کر چکا تھا۔ کہا کہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو رسول اللہ کے دور میں قرآن یاد کرایا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے تھے۔ بلکہ ایک بچے کا عجیب واقعہ آتا ہے کہ یہ بھی عجیب و غریب عجیب معاملات، سبحان اللہ، کہ ایک بچے تھے، ان کے گاؤں کے پاس سے صحابہ گزرتے تھے، ان کے گاؤں والوں کے ساتھ معاہدہ تھا تو لہذا وہاں حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ بچہ کیا کرتا، جب صحابہ کا قافلہ گزرتا تو انہیں
تو صحابہ نماز پڑھتے تو کہتا ہے یار یہ جو تم کتاب پڑھتے ہو نا یہ مجھے بھی یاد کراؤ، حالانکہ مشرکین کا بچہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. صحابہ اس کو یاد کرا دیتے کہ بھئی یہ وہ ہر آنے والی اس کو ایسی دلچسپی شروع ہو گئی کہ وہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ رسول اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن قرآن اپنا کام کرتا ہے. ہمارے سندھ میں حاجی صاحب تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی، پہلے ہندوؤں کے پنڈت تھے، تو ایک بار بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے کہ مولوی صاحب کے پاس چلے گئے کہ یار مولوی صاحب کو وظیفہ دے دو یار، ہمارے وظیفے تو کام نہیں دے رہے، بڑے میں نے چڑھائے اور بڑے بڑے بتوں کے نعت اٹھائے لیکن کام نہیں بنتا یار، تم ہی کچھ کر دو. انہوں نے سورہ قل واللہ اس کو یاد کرا دی. سورہ قل واللہ خود مجھے حاجی صاحب نے بتایا، قل واللہ کہتا مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا میں قل واللہ پڑھتا میرا کام ہو جاتا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے. اب قرآن اپنا کام دکھا رہا ہے اور ہے بھی وہ سورت ہے جو بالکل خالص توحید والی، جس کا نام ہی سورت توحید ہے. اس کو سورت توحید بھی کہتے ہیں، سورت اخلاص بھی کہتے ہیں. دو سورتوں کا نام سورت توحید اور سورت اخلاص ہے، قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ. اس لیے پیغمبر سلام نے ہر 2 رکعت والی نماز میں یہی پڑھی ہے. یاد رکھو، فارمولہ یاد کر لو مسجد زرینہ کے دوستو، جہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے یہی مسنون ہے، چاہے آپ نے طواف کے پڑھنے ہوں، چاہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہوں، چاہے طواف کے بعد کی کچھ پڑھنی ہو، اس میں یہی مسنون ملے گا. رسول اللہ نے یہی 2 صورتیں پڑھی، یہی 2 صورتیں. یہ توحید سورت اخلاص بھی ہے اور سورت توحید بھی ہے، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے. ایک میں کفار کو چیلنج ہے اور ایک میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ ذات الہی کیسی ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کا مجھے یاد کرا دیا، اب میں پڑھ لیتا میرا کام ہو جاتا ہے. لیکن ان کا کام تو بڑھ رہا تھا اور اندر اندر کام کر بھی رہا تھا، وہ تو توحید کام بھی کر رہی تھی. کہا کہ آخر یہی چیز مجھے ایمان کی طرف لے آئی. تو بچہ قرآن مجید یاد کرتا ہے. کچھ سال کے بعد قبیلہ مسلمان ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا کہ ہم اسلام لاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں سے نماز کا اہتمام کرنا تم، اور تم نے امام اس کو بنانا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. یہ امام بننا کوئی معمولی منصب نہیں ہے، بہت اونچا منصب ہے. لیکن حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، یہ حکیم الامت کی بات ہے، میری بات نہ سمجھنا. فرماتے پہلے زمانے میں جو اوقاف تھے، مسجدوں کے مدرسوں کے بڑے بڑے اوقاف تھے، جاگیریں تھیں ہندوستان میں بھی، تو امام کی تنخواہ وزیر اعظم کے برابر ہوتی تھی. امام کو معاشرے میں وہی پروٹوکول ملتا تھا جو صدر کو ملتا اور وزیر اعظم اور وزیر کو ملتا تھا، کیونکہ تنخواہ اتنی زیادہ ہے اور تنخواہوں پر ہی پروٹوکول ملتا ہے. اتنا سٹیٹس اونچا تھا. لیکن سب سے پہلے آ کر انگریز نے یہی کام کیا کہ اوقاف ختم کیے، مسجد مدرسے غریب کر دیے. جب غریب کر دیے تو امام کی تنخواہ تھوڑی ہو گئی. جب تھوڑی ہو گئی تو ہم نے کہا کہ امام تو معمولی آدمی چند ہزار لیتا ہے، لہذا ہماری نگاہوں سے ایمان والوں گرانے میں اس نے یہ کام کیا. اللہ فرمایا کہ قوم کا مال صدر بھی کھاتا ہے اور قوم کا مال جو ہے امام کو بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی قوم کے مال پر ہے، یہ بھی قوم کے مال پر ہے، لیکن اس کی تنخواہ اور پروٹوکول زیادہ اس کا کم ہے. ہم اسی سے سٹیٹس مقرر کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ نبی کا مصلح ہے. یہاں کھڑے ہونے والے کے پیچھے صدر کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، وزیر اعظم کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. اسی سے پہلے زمانے میں اسی سے دیکھا جاتا تھا. جناب آپ نے فرمایا امام اس کو بناؤ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. یعنی قرآن مجید پہلے زمانے میں ایسے تھا جیسے آج تعلیم ہے، جی کیا پڑھا لکھا ہے، جی ڈاکٹر ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، جی انجینئر ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، جی پی ایچ ڈی ہے. رسول اللہ پوچھتے تھے قرآن کتنا یاد ہے، اس کے مطابق اس کا مقام ہے. اس کو صدر بنانا ہے، اس کو امیر بنانا ہے قافلے کا، اس کو سالار بنانا ہے، قرآن کتنا یاد ہے. اس کی شادی کرنی ہے، قرآن کتنا یاد ہے. صحابی نے کہا میری شادی کرا دیں. فرمایا قرآن کتنا یاد ہے، کہ اتنا، کہ چلو تیرا نکاح کراتا ہوں. یعنی نکاح کے لیے دیکھا جاتا تھا قرآن کتنا یاد ہے. خیر فرمایا کہ اس کو امام بناؤ. اب بستی میں آئے، بھائی بولو بھائی کس کو کتنا قرآن یاد ہے. اب نئے نئے مسلمان ہوئے تو بچے نے
تو کئی سپارے پڑھ دیے کہ مجھے تو اتنا یاد ہے، کیونکہ اس یاد کرتا رہتا تھا. انہوں نے کہا تم امام بن جاؤ. کہتے وہ پہلے امام وہاں بنے وہاں پر. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ بچوں کو قرآن یاد کراؤ. زیادہ یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ طوطے کی طرح رٹنا ہے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. اس لیے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کا پڑھنا بھی معجزہ ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایسی زبان ہے جس کے پڑھنے کے لیے یہ قوانین مقرر ہو کہ آپ نے یہ لفظ فلاں جگہ سے نکالنا ہے؟ آپ بتائیں، میرے سامنے انگریزی پڑھے لکھے ہوں گے، کبھی آپ کے استاد نے کہا کہ انگریزی کا اے فلاں جگہ سے نکالو، بی فلاں جگہ سے نکالو، ڈی فلاں جگہ سے نکالو؟ لیکن قرآن پڑھنے جاؤ گے، استاد کہے گا دیکھو حروف حلقی فلاں جگہ سے نکالنے ہیں، را موٹا اس طرح پڑھنا ہے، صاد ایسے پڑھنا ہے، زاد ایسے پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کی بھی قوانین ہیں. پڑھا کیسے جائے گا؟ پھر یاد کرنا اور پھر مصلی پر سنانا. فرمایا من قام رمضان، فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، محدثین نے لکھا کون سا قیام؟ فرمایا یہ تراویح سے شروع ہوتا ہے، تراویح کی نماز سے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر سلام نے 20 رکعت تراویح 3 دن تک پڑھائی، اور اتنی لمبی تراویح پڑھائی، صحابہ فرمان لگے ہمیں ایسے لگا کہ صبح ہو جائے گی، لیکن 3 دن کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی. اس لیے کہ پیغمبر کسی نفلی عمل کو اگر ہمیشہ کرے امت پر فرض ہو جاتا ہے، آپ نے امت کو بچانے کے لیے کہ ان پر فرض نہ ہو جائے. جس طرح وتر کی نماز ہم پر واجب ہے، قضا دینی پڑے گی، مسافر کو بھی پڑھنی پڑے گی اور کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اگر معذور نہیں ہے تو، کیونکہ واجب ہے. کیونکہ رسول اللہ نے ہمیشہ وتر کی نماز پڑھی. آپ تراویح نماز پورے رمضان پڑھ لیتے، ہم پر فرض ہو جاتی، نہ مسافر کو معاف تھی نہ مریض کو معاف تھی. اور آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایمان و احتسابا، جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی اور اس کتاب کے ساتھ ہمیں تراویح کی عبادت دی ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اس کے انوارات جو آپ نے تراویح سنی ہے، آپ کے کان کے رستے سے کس طرح قرآن کے الفاظ گزرے اور آپ کے دل میں جا کر وہ نور بنے. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیپسول کی طرح ہوتے ہیں، جب یہ دل میں جاتے ہیں تو پھر اس میں سے نور نکلتا ہے. اس لیے اچھی بات اور بری بات کا انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے. ابن تیمیہ ابن سینا نے ایک اللہ والے سے کہا تھا کہ یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتے ہو تو اس سے کیا فائدہ؟ کوئی دوا کھلاؤ تو چلو ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اس نے ابن سینا نے پوچھا ایک اللہ والے سے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ تو بالکل گدھا ہے. کہا تو گدھا ہے. تو ابن تیمیہ غصے میں آ گئے، وہ ابن سینا، اور سرخ ہو گئے غصے سے. کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے گالی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو لفظ استعمال کیا تھا، تو آپ کی طبیعت کیوں تبدیل ہو گئی؟ معلوم کہ الفاظ طبیعت تبدیل کر دیتے ہیں. اور کہا ہاں میں مان گیا، الفاظ میں بھی اثر ہے. اس لیے شفاء لما فی الصدور فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے عقائد اور اعمال کی شفا بھی ہے، تمہاری ظاہری شفا بھی ہے. پیغمبر سلام نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا. صرف تراویح کی نماز ایسی ہے کہ جس میں پورا قرآن مجید ہمارے کانوں سے گزرتا ہے، اور نہ پورے سال ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پورا قرآن کبھی نہیں سنا ہوگا. شاید کسی مسجد میں اہتمام ہو، لیکن وہ کوئی سنت اہتمام نہیں. اگر ہے بھی تو سنت پیغمبر سلام نے آخری 2 سپاروں کے اندر ہی پڑھنا قرار دیا ہے، آخری 2 سپاروں میں سے پڑھا جائے. لیکن نماز تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، اور پورے عالم میں ماشاءاللہ رمضان میں قرآن کا نوارات ہوتے ہیں. دن کو روزے کا نور ہوتا ہے، رات کو قرآن کا نور ہوتا ہے. اس لیے دن بھی آباد ہے اور رات بھی آباد ہے. مجدد ثانی فرماتے ہیں دن کی برکتیں الگ ہے
اور شام کی برکت، رات کی برکتیں الگ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ حافظ نور محمد صاحب کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ پڑھنے والا کا پڑھنا اور سننے والوں کو سننا قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے انوارات سے پورا حصہ میں نصیب فرما۔ یا اللہ ان انوارات کے ذریعے کفر، شرک، بدعت اور تمام چیزوں کی یا اللہ اندھیریوں کو دور فرما۔ پورے عالم سے ان کی اندھیریوں کو دور فرما۔ ہمارے قلوب کو بھی منور فرما، ایمان والوں کے قلوب کو منور فرما۔ پوری زمین اور آسمان کو یا اللہ سے نور سے منور فرما۔ اللہ آپ اللہ نور السماوات والارض، آپ آسمان اور زمین کا نور ہیں۔ یا اللہ اپنے نور سے پورے عالم کو منور فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما۔ ایمان والوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ قرآن مجید میں سے وافر حصہ نصیب فرما۔ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب فرما، رات دن اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس مسجد کے بنانے والے، زمین دینے والے یا اللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، تا قیامت اس کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی یاسین صاحب کی یا اللہ آل اولاد، آگے پوتے نواسے یا اللہ سب کو انہوں نے دین پر لگایا ہے۔ یا اللہ سب کے دین پر چلنے کو قبول فرما، اور ان کو اپنے بڑوں کے لیے، استادوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہمارے یا اللہ والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے سب کے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اپنی ولایت خاصہ اور اپنی دوستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے مراکز کو خوب آباد اور شاد فرما، ہمارے مدارس کو خوب آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو حقیقی معنی میں اسلام کا قلعہ فرما۔ یا اللہ یہاں دین کو عام فرما، دینی تعلیم کو عام فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، رزق روٹی کے جو وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ اس سال جو حج پر جا رہے ہیں یا اللہ ان کو حج مبرور، حج مقبول عطا فرما، اور ان کی یا اللہ اس سفر میں آسانیاں فرما۔ جو عمرے کے سفر پر چلے گئے، جا رہے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے انوارات سے پوری امت کو یا اللہ مستفید فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔